زہر بھرا تھا ان کو میٹھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کامیاب مومنین کی صفات جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون کے ابتدائی آیات میں کیا، ہم نے اس تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے نقل کی، کچھ باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے کامیاب مومنین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے نماز کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اوقات کی اہمیت کا تذکرہ کیا کہ ان لوگوں کے نزدیک اپنے وقت کی اہمیت کس قدر ہوا کرتی ہے کہ کسی بھی قسم کے بے معنی بے مقصد کام میں اپنے وقت کو نہیں لگاتے، بے مقصد قسم کی باتوں میں فضولیات میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، یہ اپنے مال کا صحیح حق ادا کرتے ہیں، یعنی اپنے مال کی زکوٰۃ مستحقین تک پہنچاتے رہتے ہیں اور انسانی ہمدردی کے ناطے ان کے پر اپنے مال کو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد خواہشات نفس کا مسئلہ تھا کہ آدمی اپنے مال کے بارے میں اور اپنے نفس کے معاملے میں عام طور سے بڑا ہی بے راہ رو واقع ہوا ہے کہ مال کے حصول کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے، اسی طرح اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ حلال و حرام کی صحیح غلط کی ذرہ برابر بھی تمیز نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کسی طریقے سے ان دونوں چیزوں کو پورا کر لیا جائے۔ تو یہاں پر بھی مومنین بہت ہی اعتدال کے راستے کے ساتھ ان راہوں سے گزر جاتے ہیں، چاہے وہ مال ہو یا خواہشات نفسانی ہو۔ اب اس کے آگے جو اہم تذکرہ ہیں مومنوں کے تعلق سے، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کے راعی ہیں، اس کے محافظ ہیں۔ امانات کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا اور اس کے بعد عہد کا۔ امانت یہ مال کی شکل میں بھی ہے اور اس کے علاوہ امانت کا تعلق اگر کسی نے کوئی رازدارانہ بات آپ سے کہہ دی ہے، اس کی محافظت کرنا یہ بھی دراصل امانت ہے۔ اور سورہ احزاب کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے امانت کا تذکرہ شریعت اسلامیہ کے لیے کیا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ کہ یقیناً ہم نے اس امانت کو، یعنی شریعت اسلامیہ کے قوانین اور اس کے مطابق چلنے کو، زمین کے پر، آسمان کے پر، پہاڑوں کے پر ہم نے پیش کیا۔ سارے لوگوں نے خوف کے مارے اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا، سوائے انسان کے، اس نے اسے قبول کر لیا۔ تو یہ ایک امانت ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، تو یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس امانت کو ہم ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں جو اس کے مستحق ہیں۔ اور قرآن مجید نے اس امانت کے تعلق سے وعدے کہہ دیا ہدی للناس، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ رب کا کلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ ساری چیزیں دراصل اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلمانوں کے لیے امانت کی شکل میں عنایت کی گئی ہیں۔ شریعت اسلامیہ ایک امانت ہے، جیسا کہ ہم نے سورہ احزاب کی اخیر آیتوں کے ذریعے واضح کیا، اور یہ امانت جس کو قرآن مجید سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے ہدی للناس، یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی قرآن اور حدیث، رب کا کلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کا پہنچانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کے ہر فرد تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرے۔ تو یہاں کامیاب مومنوں کی صفت کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کہتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، جو اپنی امانتوں کے اور اپنے عہد کے راعی ہیں، پاسدار ہیں، محافظ ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں امانت کا ایک مفہوم میں نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ امانت سے مراد دراصل شریعت اسلامیہ کی مکمل تعلیمات ہیں۔ اب امانت مال کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کی نگاہ میں امین تھے، صادق تھے، یعنی کسی کا مال اگر آپ کے پاس رکھ دیا جائے اس میں کبھی خیانت نہیں کیا کرتے تھے،
یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر رہے تھے، اس موقع پر بھی مشرکین نے اپنی امانتوں کو نبی کے پاس رکھا تھا۔ سوچئے کہ جس نبی کے مخالف ہیں اور جس کی دعوت کو ہر موڑ کے پر روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی نبی کے پاس اپنی امانتوں کو رکھے ہوئے ہیں۔ اس قدر نبی کی امانت داری کے پر اور نبی کی دیانت داری کے پر انہیں اعتقاد اور یقین تھا، لیکن اس کی بات اور ان کی تعلیمات کے پر عمل کرنا یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا۔ منافق کی ایک خاص پہچان بنائی گئی ہے۔ منافق یہ اپنی ایک خاص پہچان رکھتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا تؤمن خان، رواہ البخاری فی کتاب الایمان۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یعنی اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ حقیقت واقعہ کے مطابق نہیں، اس کے برخلاف ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ منافق اسے کہا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا تذکرہ کرے، ان کے سامنے نمازیں ادا کرے اور دیگر مراحل کے پر جہاں مسلمان ہوتے ہیں شامل رہے، لیکن ہر مرحلے پر جہاں پر بھی اسے موقع ملے اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا رہے، یعنی زبان سے اپنے اسلام، اپنے ایمان کا اظہار کرے، لیکن دل میں مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے بغض اور نفرت ہو۔ وہ اسلام کو صرف اپنی زبان کے پر رکھتا ہے، دل میں نہیں، جبکہ ایمان وہ قابل قبول ہے، اسلام وہ اللہ رب العالمین کے ہاں پسندیدہ ہے جو دل کی گہرائیوں کے ساتھ قبول کیا جائے، نہ کہ زبان سے۔ تو یہ منافق بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اور اس کے بعد وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اگر کوئی وعدہ کرتا ہے تو مخالفت کرتا ہے۔ وعدے اور عہد کے اندر بڑا فرق ہے۔ وعدہ جو ہوتا ہے یہ ون سائڈ ہوتا ہے، یعنی آدمی اپنی طرف سے کسی چیز کے تعلق سے یہ بات کہہ دے کہ میں تمہیں اتنا مال دوں گا یا فلاں وقت تو تم سے ملاقات کرنے کے لیے آنے والا ہوں، یہ ون سائڈ ہوتا ہے، آدمی اپنی طرف سے طے کرتا ہے۔ جبکہ عہد جو ہوا کرتا ہے یہ 2 افراد کے درمیان یا 2 قوموں کے درمیان یا 2 ملکوں کے درمیان طے ہوتا ہے، اسی لیے اس کو عہد سے تعبیر کیا جاتا ہے، معاہدہ کہا جاتا ہے کہ جو 2 لوگوں کے درمیان مل کر یا 2 قوموں کے درمیان یا 2 ملکوں کے درمیان بیٹھ کر طے کیا جائے۔ منافق اپنے وعدے کا مخالف۔ اور اس کے بعد تیسری نشانی وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اگر اس کے پاس امانت رکھ دی جائے تو خیانت کرتا ہے، یعنی ہر اعتبار سے شریعت اسلامیہ کے بالکل خلاف عمل کرنے والا، نہ ہی اپنی زبان کا دھنی ہے اور نہ ہی اپنے وعدوں کا پکا ہے اور نہ ہی امانت کے اندر دیانت برتنے والا، امانت داری کے حق کو ادا کرنے والا۔ ہر اعتبار سے اس کے اعمال، اس کے کردار کے اندر آپ کو مخالفت نظر آئے گی، اسلام کے خلاف اس کا عمل نظر آئے گا۔ امانت مال کی شکل میں ہوتی ہے جیسا کہ عام طور سے سمجھا بھی جاتا ہے، لیکن امانت ایک راز کی شکل میں بھی ہوتی ہے، یعنی اگر کسی نے آپ کو کوئی بات کہہ دی تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس بات کو، اس راز کو کسی کو نہ بتائیں اور اسے اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب کے اندر نقل کیا ہے کہ اسر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا فما اخبرت به احدا بعد وَلَقَدْ سَأَلَتْنِي أُمُّ سُلَيْمٍ فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ، کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز کی بات مجھے بیان کی تو میں نے اس راز کو کسی کو نہیں بتایا، یہاں تک کہ میری ماں ام سلیم نے بھی اس راز کے بارے میں مجھ سے دریافت کیا اور پوچھا کہ بتاؤ انس، نبی نے تمہیں کون سا راز بتایا تھا؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے اس راز کو اپنی ماں کو بھی نہیں بتایا۔ تو اگر آپ کا کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی قریبی رشتہ دار اعتماد کرتے ہوئے کسی راز کی بات کو آپ کو بتا دے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اسے سنبھالیں۔
اسے کسی کو نہ بیان کرے بلکہ اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لے۔ لیکن یہاں پر خلاف واقعہ، یعنی نبی کی تعلیم کے بالکل برخلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری کا حکم دیا، امانت داری کا حکم دیا۔ قرآن کامیاب مومنوں کی صفت بتاتا ہے کہ وہ امانت دار ہوتے ہیں، ہم اس کے بالکل خلاف امانت داری چاہے وہ مال کی شکل میں ہو یا راز کی شکل میں ہو، ہم اس کو نبھانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ بتائیے کہ اگر ہم ان تعلیمات کے پر عمل نہ کریں تو کیسے کامیابی ہمارا مقدر بنے گی، کیسے اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب مومنوں کی صف میں شامل کرے گا۔ شاعر بڑی پیاری بات کہتا ہے، ہمارے معاشرے کی حالت کو دیکھنے کے بعد اس کی شاندار عکاسی کرتے ہوئے کہتا ہے، اگر ہم کسی کو راز کی بات بتا دیں تو ہوتا یہ ہے کہ جو بات راز کی ہوتی ہے وہی سب سے زیادہ لوگوں کے درمیان عام ہو جاتی ہے۔ شاعر سماج کی اسی نبض کی شناسی کرتے ہوئے اور سماج کی عکاسی کرتے ہوئے کہتا ہے، جو باتیں راز کی ہیں انہیں بھی عام کر دے گی، تمہاری دوستی ایک دن مجھے بدنام کر دے گی۔ یہ حالت ہماری ہو چکی ہے کہ ہم کسی کی بات کے محافظ نہیں، اس کی امانت کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں، تو ہم کیسے کامیابی کا دعویٰ کر سکتے ہیں، کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں کامیاب لوگوں میں شمار کرے گا؟ اس کے لیے ویسی صفات، ویسے خصائص اور ویسی عادتیں اپنانی ہوگی جو ایک کامیاب مومن کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو یہاں مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کہ جو لوگ اپنی امانتوں کے اور اپنے عہد و پیمان کے محافظ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ نے بہت سارے مواقع کے پر مشرکین مکہ ہیں، یہاں تک کہ مدینہ کے اطراف میں رہنے والے یہودی قبائل، ان لوگوں سے معاہدہ کیا، لیکن کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاہدے کی پاسداری نہیں کی ہو، بلکہ معاہدے کے پر سختی کے ساتھ عمل کیا۔ معاہدہ عام طور سے مشرکین مکہ یا اطراف مدینہ میں رہنے والے قبائل کی جانب سے ہی توڑا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عہد کو نہیں توڑا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت تھی اور یہی مومنین کی صفات ہونی چاہیے۔ اب اس کے آگے مومنوں کی ایک اور اہم صفت ہے جس کا تعلق نماز سے ہی ہے، لیکن نماز کے تعلق سے جو بات کہی گئی ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کے محافظ ہے۔ اب یہ نمازوں کے محافظ، اور اس سے قبل بیان کیا گیا کہ وہ اپنی نماز میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم اس فرق کو انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح کریں گے کہ آخر دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، اور قرآن دو جگہ کے پر نماز کے تعلق سے بات کیوں کہتا ہے۔ وقت ہو چکا ہے ایک وقفے کا، وقفے کے بعد یہ بات آپ کے سامنے عیاں کی جائے گی۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگاروں کو پھول بنایا، رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تھکان، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کے بدلے اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دینے میں سب سے آگے ہیں۔ کوئی غیر مسلم تڑپ رہا ہو اور آپ کے خون دینے کی وجہ سے اس کی جان بچ سکتی ہے، ضروری ہے کہ آپ یہ اجر کمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ आतंकवाद का विरोध शेख अरशद बशीर मदनी के साथ हर मंगल रात 9:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। अंगारों को फूल बनाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, कामयाब मोमिनों की सिफ़ात जैसा कि सूरह मोमिनून की इब्तिदा में बयान की गई, हमने बहुत सारी तफसील आपके सामने नकल की। इससे कबल हम अमानत और अहद व पैमान के ताल्लुक़ से आपके सामने बातें नकल की। अब यहाँ नमाज के ताल्लुक़ से दोबारा उसकी अहमियत के तकाज़ों के बुनियाद पर उसका तज़किरा किया जा रहा है कि वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, कि ये अपनी नमाज़ों के मुहाफ़िज़ हैं। अब इससे कबल मोमिनों की पहली ही सिफत ये बयान की गई थी कि अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि जो अपनी नमाज़ों में खुशू का एहतमाम करते हैं। तो यहाँ ये बात समझ लीजिए, नमाज की मुहाफ़ज़त, खुशू, इसका ताल्लुक़ नमाज के अंदरूनी मामलात और बाहरी मामलात से है। नमाज में खुशू का जो एहतमाम है, यानी जिस वक्त नमाज अदा की जा रही है उस वक्त आप मुकम्मल इत्मीनान और तवज्जो इल्लाह के साथ नमाज अदा करें। और नमाज की मुहाफ़ज़त का ताल्लुक़ बाहर से है, यानी 5 वक्त नमाजें अपने वक्त के पर अदा की जाती रहें। अगर नमाज आप अदा कर रहे हैं लेकिन नमाज के अंदर जैसा कि कैफियत होना चाहिए नमाज की कबूलियत की, खुशू अल्लाहियत की, अगर ये कैफियत ना पैदा हो तो बज़ाहिर आप नमाजी हैं, लेकिन आपकी नमाज अंदर से मुर्दा है, बेमाना है, वो कबूल नहीं की जा रही है। लेकिन बाहर से टूटने का मतलब ये है कि आप नमाज को वक्त के पर ना अदा करें, जमात के साथ ना अदा करें। ये सारी चीज़ें नमाज के बाहरी मामलात से हैं। तो नमाज का एहतमाम जब आदमी अदा करने लगे उस वक्त तो उसके अंदर के मामलात यानी खुशू, खुदू और अल्लाह की तरफ तवज्जो, उसके पर भी उसे ध्यान देना चाहिए। और नमाज के बाहरी मामलात में भी यानी बाजमात मस्जिद में जाकर अदा करना ये बहुत ही अहम हुआ करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अफजल करार दिया है कि कोई आदमी नमाज को उसके अव्वल वक्त के पर अदा करे। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि अगर तुम किसी को सुबह और शाम को यानी नमाज असर के लिए, नमाज फज्र के लिए आते जाते देखो मस्जिद की तरफ, तो उसके ईमान की गवाही दो, यानी वो मोमिन है जो अपनी नमाज का इस कदर एहतमाम करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात की अहमियत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, जैसा कि हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल अज़ान में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सलातुल जमाअती अफ़ज़लु मिन सलातिल फ़र्द ब27 दरजा, के जमात के साथ जो नमाज अदा की जाती है ये तन्हा नमाज अदा करने के मुकाबले में 27 गुना ज़्यादा अहमियत व फजीलत रखती है। ये है जमात की अहमियत कि आदमी अगर वही नमाज तन्हा अदा करे और वही जमात के साथ अदा करे, दोनों के दरमियान इस कदर तफावत होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी अमल के ताल्लुक से इस कदर एहतमाम नहीं जताया जो कि नमाज की अदायगी के ताल्लुक से है। जैसा कि अबू दाऊद की रिवायत में है कि अगर बच्चा 7 साल की उम्र का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का होने के बाद भी नमाज ना अदा करे तो उसे मारो, हालांकि अभी नमाज उसके पर फर्ज नहीं भी है। नमाज की फर्जियत बुलूगत के बाद है, यानी बच्चा जब बालिग हो जाए, जवान हो जाए, तब उसके पर नमाज फर्ज होती है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 साल की उम्र से ही उसके एहतमाम करने का हुक्म दिया, ताकि जब बच्चे के पर नमाज फर्ज हो जाए तब वो मुकम्मल तरीके से नमाज को बाजमात अदा करने वाला और मुकम्मल एहतमाम के साथ अदा करने वाला बन जाए। ये है नमाज के ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से विदा लेने लगे, रब्बुल आलमीन अपने मालिक हकीकी से मिलने की तैयारियां करने लगे,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے ایک بہت ہی اہم میسج، بہت ہی اہم پیغام امت محمدیہ کے حوالے کیا، وہ یہ تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز قائم کرنا، نماز کا اہتمام کرتے رہنا، اور جو تمہارے ماتحتین ہیں، جو تمہارے نوکر چاکر ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے تمہارے ہاتھوں کے نیچے اور تمہاری نگرانی میں رکھا ہے، جو تمہارے حکم کے تابع ہیں، ان کے ساتھ احسان کرتے رہنا اور ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ایک تو اللہ رب العالمین کا حق تھا جسے نماز سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اور دوسرا ہے بندوں کا حق، اس لیے کہ آدمی اپنے احکامات کو یا اپنی باتوں کو سختی کے ساتھ منواتا ہے انہی لوگوں سے جو کہ اس کے ماتحت ہوتے ہیں، اور انہی کے ساتھ بدتمیزی یا سختی سے پیش آتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے سے بڑے یا اپنے سے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یا اس کے آگے نکلے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے کبھی بھی سختی کے ساتھ پیش نہیں آتا ہے، اس لیے کہ ان کے اوپر اس کا حکم چلتا ہی نہیں ہے، نہ ہی وہ اس کی بات کو اس انداز میں لے سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتحتین کے تعلق سے، نوکر چاکر کے تعلق سے، یا جو بھی آپ کے زیر نگراں ہیں ان لوگوں کے تعلق سے حکم دیا کہ احسان کرتے رہنا، کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ سختی برتی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جو اپنے غلام کے پر سختی کر رہے تھے اور اپنے غلام کو مار رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی کہا کہ اللہ تمہارے پر اس غلام سے بھی زیادہ طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ جب اس صحابی نے پلٹ کر دیکھا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی جو یہ بات کہہ رہی تھی۔ وہ اپنے اس عمل کے پر بڑے پشیماں ہوئے اور بہت شرمندہ ہوئے کہ میں یہ جو کام کر رہا تھا یہ نبی کو پسند نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ آج انسان جس طرح اپنے جیسے انسانوں کے پر تھوڑی سی قدرت اور طاقت کے مل جانے کے بعد اس قدر سختی کرتا ہے، تو اسے اللہ رب العالمین کے تعلق سے سوچنا چاہیے جو مکمل اختیار والا ہے، وہ اگر اپنے بندے کے ساتھ سختی کرنا چاہے بندہ کیا کر سکتا ہے، جبکہ رب کو کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین وعدے کہتا ہے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کہ اللہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر سکتا، سوال لوگوں سے ہونے والا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے اس صحابی نے جب یہ دیکھا کہ میرے سے ایک غلط حرکت سرزد ہو رہی تھی، میں اپنے غلام کے پر زیادتی کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، یہ ان کا کفارہ بن گیا تھا کہ جو زیادتی انہوں نے اپنے غلام کے پر کی تھی۔ یہی ہے اللہ کا خوف، ہمیشہ اللہ کے زیر نگراں اپنے آپ کو تصور کرنا، اللہ کی قدرت کاملہ کا احساس اپنے دلوں کے اندر رکھنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اہم باتیں اس دنیا سے جاتے جاتے امت محمدیہ کے ہوش گزار کی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز قائم کرنا، نماز کا اہتمام کرتے رہنا، اور جو تمہارے ماتحتین ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نماز کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت جو اہمیت بتائی ہے اور آپ کے عمل سے جو چیزیں ثابت ہے، یہ کسی اور چیز کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سخت ایکشن کے بارے میں دلیل نہیں ملتی ہے۔ جیسا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے ایک روایت کو نقل کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد ہممت ان آمر بحطب فیحطب، کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ لکڑیوں کو جمع کرنے کا حکم دوں، لکڑیاں جمع کر لی جائے، ثم آمر بالصلاۃ فیؤذن لها، اور اس کے بعد میں اذان دینے کا حکم دوں اور نماز کے لیے اذان کہی جائے، ثم آمر رجلا، اس کے بعد میں کسی آدمی کو خود نماز نہ پڑھاتے ہوئے کسی اور کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، فیؤم الناس، اور وہ لوگوں کو نماز ادا کرائے، ثم اخالف الی رجال، اس کے بعد میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو کہ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور با جماعت نماز میں شریک نہیں ہوئے ہیں، نماز کا اہتمام با جماعت نہیں کر رہے ہیں، فاحرق علیہم بیوتہم، میں ان کو ان کے گھروں سمیت جلا کر راکھ کر دوں،
بتائیے کہ کسی بھی معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت اقدام اٹھانے کا کبھی بھی ارادہ نہیں کیا، یہ صرف نماز کی اہمیت کے پیش نظر تھا۔ تو مومنین اپنی نمازوں کے بڑے محافظ ہوتے ہیں، کسی بھی طریقے سے اپنی نماز کو ضائع نہیں ہونے دیتے، اس لیے کہ رب العالمین کا حق ہے جو دن میں 5 مرتبہ ہر بندے مومن کے پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اب آگے اللہ رب العالمین نے جب ان صفات کو بیان کیا کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرنے والے، اپنے وقتوں کی قدر کرنے والے، زکوٰۃ کے ادا کرنے والے، اپنی شرمگاہوں کے محافظ ہیں، امانتوں کے عہد کے پاسدار ہیں اور نماز با جماعت کے اہتمام کرنے والے۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ جو لوگ ان صفات سے مزین ہو گئے اور جن لوگوں نے ان احکامات کے پر عمل کر لیا، اب انہیں کیا ملنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں، یعنی انہیں اللہ رب العالمین ان کی منزل حقیقی، جس کامیابی کی تلاش میں، جس فلاح کی تلاش میں لوگ نکلے ہوئے تھے، اب انہیں ان کی منزل تک پہنچا رہا ہے۔ ان صفات اور اس طرح کے خصائص سے مزین ہونے کے بعد ہم اللہ رب العالمین کی جنت تک، جنت الفردوس تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ کامیابی کا راستہ ہے، روشن اصول ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا، جو جنت الفردوس تک لے کر جانے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو خطاب کر کے کہا کہ جب بھی اللہ سے مطالبہ کرو تو جنت الفردوس کا مطالبہ کرو، اس لیے کہ وہیں سے جنت کی نہریں بہتی ہیں۔ یہ جنت کا سب سے افضل ترین اور سب سے بہترین مقام ہے، یہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، سب سے اونچی اور شاندار جگہ ہے۔ جنت اپنی جگہ کے اوپر خود بڑی معنویت رکھتی ہے اور اپنے اعتبار سے بہت ہی شاندار جگہ ہے، لیکن جنت میں بھی فردوس کا وہ مقام سارے جنتیوں کے لیے حسرت کا اور خواہش کا مقام ہے۔ وہ اتنا بلند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو حاصل کرنے کا حکم دیا۔ جنت میں بھی اعلیٰ مقام کی کوشش کرو، اس لیے کہ اس کوشش کی وجہ سے یقیناً تم جنت میں چلے جاؤ گے، کامیابی تمہارا قدم چومے گی۔ اس تعلق سے چند اہم باتیں رہ گئی ہیں جو کہ جنت الفردوس کے متعلق ہے۔ چونکہ وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا، خاتمے کا، انشاءاللہ ہم آئندہ ایپیسوڈ میں جو کچھ باتیں جنت الفردوس کے متعلق ہے وہ آپ کے سامنے نقل کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگاروں کو پھول بنایا، ذروں کو خورشید کیا، جن ہونٹوں